جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پی پی ایس سی اسلامیہ جو ایم اے کی بکس ہے تقابل ادیان اس سے ہم آپس میں ڈسکس کریں گے۔ تقابل ادیان میں تین چار جو ہے نا مذاہب وہ بڑے اہم ہیں۔ ایک ایک جو ہے نا آئینہ تثلیث مولانا کوثر نیازی کی ہے۔ آپ بتائیں کہ آئینہ حقیقت نما کتاب کس کی ہے؟ آئینہ جی یہ انہی کی ہے جن کی تاریخ اسلام پہ تین جلدیں ہیں۔ اکبر شاہ نجیب آبادی۔ دنیا کے بڑے مذاہب دنیا کے بڑے بڑے مذاہب یہ ہر سوال تقریباً سوال آتا ہے بڑا یہ جی اماد الحسن آزاد فاروقی نے ہاں دنیا کے بڑے مذاہب لکھے ہیں۔ اگلا میرا سوال ہے کہ اپنشن اماد الحسن آزاد فاروقی۔ اگلا سوال میرا یہ ہے ہندو مت کے مذہبی ادب کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ ہندو اچھا اچھا یہ سمجھ لیں میں سمجھاتا ہوں یہ چیز نہیں ہوگی۔ ہندو مت کے مذہبی ادب کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصہ ہے الہامی اور ایک حصہ ہے غیر الہامی۔ الہامی حصے کو کہتے ہیں شرطی اور غیر الہامی حصے کو کہتے ہیں سمرٹی۔ شرطی کا مطلب ہے سنا ہوا اور سمرٹی کا مطلب ہے رٹ کر یاد کیا ہوا۔ میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ اچھا ہندو مذہب کے دو حصے ہیں شرطی اور سمرٹی۔ شرطی کا مطلب ہے سنا ہوا یاد کیا ہوا، سمرتی کا مطلب ہے رٹ کر یاد کیا ہوا۔ تو جو ہے نا شرطی وہ الہامی مذہب ہے ان کا، جو سمرتی ہے وہ غیر الہامی مذہب ہے۔ اور جو شرطی ہے اس میں چار وید ہیں۔ ٹھیک ہے اس میں کتنی ویدیں ہیں؟ چار: رگ وید، سام وید، یجر وید، اتھر وید۔ یہ چار ویدیں ہیں۔ ان ویدوں کو مذہبی ادب کہتے ہیں یا الہامی ادب بھی کہتے ہیں۔ اتنا سوال کلیئر ہو گیا ہے؟ اب آگے آپ نے ایک لفظ سنا ہے اپنشند۔ جی میں بتانے لگا ہوں۔ اب آپ نے ایک لفظ سنا ہے اپنشند، ٹھیک ہے؟ اپنشند کہتے ہیں ان چاروں ویدوں کا آخری حصہ۔ مطلب اس کو یوں سمجھیں کہ ایک وید لکھی گئی، اب تھوڑی بعد میں پھر لکھی گئی، کچھ عرصہ بعد لکھی گئی، چار سٹیپ میں لکھی گئی۔ تو ان چار حصوں ہر وید کے چار چار حصے بنائے گئے ہیں، پارٹس بنائے گئے ہیں۔ پہلے حصے کو کہتے ہیں سمہتا، دوسرے کو کہتے ہیں برہمن، تیسرے حصے کو کہتے ہیں آرنیکا اور چوتھے حصے کو کہتے ہیں اپنشند۔ اپنشند کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آخری، ٹھیک ہے؟ تو پہلا حصہ کون سا ہوا؟ سمہ۔ پہلا حصہ کون سا ہوا؟ سمہتا، دوسرا برہمن، تیسرا آرنیکا اور چوتھا اپنشند۔ گویا کہ جو اپنشند ہے وہ ہر کتاب کا آخری حصہ ہے۔ برہمن 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 آواز صحیح آ رہی ہے؟ اچھا آگے کون سا مذہب وحدت الوجود کا قائل تھا مسلمانوں کے علاوہ؟ جو اپنشن لوگ تھے یہ وحدت الوجود کے قائل تھے۔ آگے اگلا سوال یہ ہے کہ ویدانت کا معنی کیا ہے؟ ویدانت کا معنی کیا ہے؟ وید ویدانت ہے نا، اس کا معنی کیا ہے؟ آواز آ رہی ہے؟
تو یہ کوئی جواب نہیں دے رہے. ویدانت کا معنی کیا ہے؟ ویدانت کا معنی، ویدانت کا معنی ہے ویدوں کی انتہا. اور ویدانت کہتے ہیں اپن شند کو. گویا اپن شند کا معنی ویدانت ہے، اور ویدانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ویدوں کی انتہا. آپ یہ بتائیں مہا بھارت اور رامائن یہ سمرتی ہیں کہ شرتی ہیں؟ مہا بھارت اور رامائن سمرتی ہیں کہ شرتی ہیں؟ کون سے؟ جی مہا بھارت کو، جی مہا بھارت کو سمرتی کہا گیا ہے. آگے آپ بتائیں کہ ہندوؤں میں کس جانور کی قربانی کو بڑا مقدس سمجھا جاتا ہے؟ جی گھوڑے کی قربانی کو مقدس سمجھا جاتا ہے. آگے ان کے مشہور 5 فلسفے ہیں، مشہور 5 یا 6. ایک ہے فلسفہ نیابیہ، جس کا جو ہے نا بانی گوتھم ہے. یاد رہے یہ وہ گوتھم بدھ نہیں جو بدھ مت کا ہے، یہ اس کے علاوہ گوتھم ہے. اس کے علاوہ بعد ہے فلسفہ وشاس کا، اس کا بانی کناڈا ہے. اور تیسرا ہے فلسفہ سانکھیا، اس کا بانی کون ہے جی؟ کپلا. اور فلسفہ میانسما کا بانی جے منی، اور فلسفہ یوگ کا بانی پتنجلی. تو یہ 5 فلسفے ہیں جن کے بانی آپ نے یاد کرنے ہیں. اور 1 منٹ ہے آپ کے پاس، میں دہراتا ہوں. 5 فلسفے ہیں، ان کے فلسفوں کے نام اور بانیوں کے نام آپ نے 1 منٹ میں یاد کرنے ہیں. پہلا فلسفہ نیابیہ، اس کا بانی گوتھم ہے. دوسرا فلسفہ وشاس کا، اس کا بانی کناڈا ہے. تیسرا فلسفہ سانکھیا، اس کا بانی کپلا منی ہے. اور چوتھا فلسفہ میامسا، اس کا جو ہے بانی جے منی ہے. اور پانچواں فلسفہ یوگ، اس کا بانی پتنجلی ہے. یہ 1 منٹ ہے، آپ نے پانچوں یاد کرنے. میں سنتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں. لکھ لیے ہوں گے امید ہے آپ نے. یاد کریں یاد کریں. نیابیہ کا بانی گوتھم، وشاسکا کا بانی کناڈا، اور سانکھیہ کا بانی کپیلا منی، اور میامسا کا بانی جے منی، اور یوگ کا بانی پتنجلی. جی ہو گئے یاد؟ یاد ہو گئے ہیں؟ یاد ہو گئے ہیں؟ فلسفہ نیابیہ کا بانی گوتھم ہے، وشاسکا کا بانی کناڈا ہے، سانکھیہ کا بانی کپلا منی ہے، اور میامسا کا بانی جے منی ہے، اور یوگ کا بانی پتنجلی ہے. جس کو یاد ہو گئے وہ سنائے. جس کو یاد ہو گئے ہیں وہ سنائے. جی 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 یوگ کا بانی پتنجلی، اور نیابیہ کا بانی سب سے پہلا، اس کا نام بدھ مت کے بانی کے ساتھ ملتا ہے. اچھا میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں بڑے آرام سے. نیابیہ کا بانی گوتھم، نیابیہ کا بانی گوتم، وشاسکا کا بانی کناڈا، اور سانکھیہ کا بانی کپلا منی، اور اس کے بعد میامسا کا بانی جو ہے جے منی،
اور یو کا بانی پتنجلی. یو کا بانی کون ہے؟ فلسفہ یو کا بانی کون ہے؟ پتنجلی. آگے اہنسا سے کیا مراد ہے؟ اہنسا، اہنسا کسی جانور کو تکلیف نہ دینا، اذیت نہ دینا اہنسا کہلاتا ہے. فلسفہ یوگ میں جو ہوتا ہے یاتری وہ ایک خاص نشست کا اہتمام کرتا ہے، خاص انداز میں بیٹھتا ہے، کمر اوپر کر کے ٹانگیں ساتھ ملا کے. اس طرح بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ آسن کہتے ہیں. اس طرح بیٹھنے کو آسن کہتے ہیں. آپ بتائیں، ہاں آپ بتائیں کہ ودانت کا معنی کیا ہے؟ ودانت کا معنی ابھی میں نے بتایا کچھ دیر پہلے. علم کی انتہا یا ویدوں کی انتہا؟ علم کی انتہا یا اچھا آگے مجدد الفسانی کا کون سا نظریہ مشہور ہے؟ جی وحدت الشہود. اور ابن عربی کا کون سا نظریہ ہے؟ ابن عربی کا وحد الوجود ابن عربی کا بھی ہے اور ہندوؤں کا بھی وحد الوجود ہے. ہندو مت میں نجات کے کتنے طریقے ہیں؟ نجات کے کتنے طریقے ہیں؟ ہاں